گھر والا داڑھی رکھنے کے شدید مخالف ہے اور میں داڑھی رکھنا چاہتا تو کیا میں چھوٹی داڑھی رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، پوری داڑھی رکھے، جب کام کرے تو پورا کرے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر انسان خواہ نبی ہو یا غیر نبی سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو جہنم کا بیان نہیں ہے، یہ تو پولیسرات کا بیان ہے۔ کمعقل کسی کمزور استاد سے ترجمہ پڑھا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ پولیسرات سے گزرنے کا بیان ہے۔ نئے قالین پر عین سجدے کی جگہ پر 2 عدد گھوڑے بنے ہوئے ہیں، کیا اس طرح غلط ہے؟ وہ آپ کا خیال خام اور شیطانی خیال ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ خود آپ کی جو ہے نا شکل میں گھوڑے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی پھول اس طریقے سے بن جاتے ہیں کہ گھوڑا نظر آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خود آپ اگر گھوڑے کی شکل میں نظر آ گئے تو آپ گھوڑا ہوں گے کیا؟ میرے والد محترم کا انتقال ہوا، پہلے قبرستان جاتا ہے مگر کچھ عرصہ غیرحاضری رہی، اس کی وجہ سے ان کی قبر بھول گیا ہو، یا پھر آس پاس میں اتنی قبریں بن گئی کہ نشانی باقی نہیں رہی۔ اب قبرستان تو جاتا ہوں، فاتحہ پڑھ کر آتا ہوں، مگر دل میں شرمندگی ہے۔ شرمندہ تو ہوں گے تو اس سے زیادہ شرمندہ کیا ہوگا کہ اسی شہر میں رہتے ہوئے ماں باپ کی قبریں بھول گیا۔ شرمندگی کی وجہ سے کوئی سینگ ہو تو کا ڈیمیٹر سینگ ہو چکا ہو۔ اگر آپ ٹائم پر جاتے تو یہ دن نہ دیکھتے نا۔ اب آپ جہاں سے پڑھیں گے اللہ پہنچائے گا۔ مردے کی قبر پر جو درخت ہے یا اس کے نزدیک آس پاس جو درخت ہے، اس درخت کا کاٹنا جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ تسبیح و ذکر کرتی ہے، مردوں کو فائدہ ہے۔ قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ کیا قبر کے چاروں طرف 2 اینٹ کے دیوار بنانا قبر کو بچانے کے لیے جائز ہے؟ کتبہ لگانا جائز ہے۔ کسی مردے کی قبر پر جھنڈا یا درخت لگانا جائز ہے، جھنڈا منع ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ قبر پر میت کے لیے دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر یہ افضل، لیکن ضرب مومن میں اس کے برخلاف آیا ہے۔ ضرب مومن مفتی رشید کے خلاف لکھنے لگا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب مرحوم نے اخصر الفتاوی جلد 4 میں رجوع کیا ہے۔ پہلے کبھی انہوں نے فتویٰ دیا تھا، یہ وہ فتویٰ آیا ہے۔ اخصر الفتاوی جلد 4 میں مفتی رشید صاحب کا فتویٰ ہے کہ صحیح حدیث سے مردے کی تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا ویسے قبر پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چونکہ ثابت ہے، اس لیے سابقہ قول سے رجوع کرتا ہوں۔ ضرب مومن والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ وہ ہدایت شائع کرے، ضلالات سے توبہ کرے۔ قبر کے اوپر قرآن کریم کھول کر پڑھنا جائز ہے۔ مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی قبر میں جو تختے رکھے جاتے ہیں وہ مردے سے اونچائی کے لحاظ سے کتنے فاصلے پر ہو، بس جسم سے ٹچ نہ ہو۔ 2 جمعہ پہلے خطبے میں قبر کی پکی کرنے کی کئی وعید سنائی کہ کبھی قبر والوں کو 40 سال تک کچھ پڑا ہوا پہنچتا نہیں۔ اس طرح نہیں، اس طرح کہا ہے کہ 40 سال تک پختہ قبر پر رحمت کا قطرہ نہیں گرتا، یوں کہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر 40 دن تک روشنی جلا دی۔ یہ ایک زمانے میں وہ بیجو آتا تھا، لاش نہیں چلتا تھا، تو اس کو ڈرانے کے لیے ایک رسم نکلا تھی، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اب تو یہ نہیں بیجو تھی، خود بیجو سے کم نہیں ہے۔ میں ایک دینی مدرسے میں زیر تعلیم ہوں، میری ادائی موجودگی میری والدہ کی قبر کو اس قدر پختہ کر دیا کہ درمیان سے تقریباً 1.5 فٹ کچی ہے اور سائیڈوں سے پختہ۔ حضرت شریف مسئلہ کیا ہے؟ کناروں سے پکی کرنا جائز ہے جب بیچ کی اصل قبر کی جگہ کچی ہے۔ قبرستان میں سیلاب کے آنے کی وجہ سے قبریں گر گئی، اوپر سے مٹی ڈال کے درست کر لیں، کھولنا جائز نہیں۔ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، وہاں خیرات کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کھائے یا نہیں، اگر اللہ کے نام کی ہیں اور مردوں کا ثواب بخشنا ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی قادیانی ہے، مسلمان ہوا، کچھ عرصہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا، بغیر دین کے دنیا سے گئی۔ ان کا لڑکا جو کہ مسلمان تھا، اس نے قادیانی آدمی کے پیچھے اپنی ماں کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ دوستوں نے جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ لہذا آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جتنے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سب کافر ہو چکے ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور اب تک تمام عبادات باطل ہو گئی۔ ان کو کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا ہے اور نکاح دوبارہ منعقد ہوں گے۔ کافر کے جنازے میں شرکت کفر ہے۔ قادیانی نیچری مجموع البحار کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام مالک عیسیٰ کی 33 سال کی عمر میں وہ فوت کے قائل تھے۔ یہ بات مجموع البحار میں لکھی ہے لیکن بلا دلیل کے لکھی ہوئی ہے، کمزور بات ہے۔ مجموع البحار میں غلط بات ہو سکتی ہے نا، مرزا کی تمام کتابیں جھوٹی ہے،
جو نبوت کا دعوے دار تھا. ایک عالم غریب کی کتاب میں کوئی غلطی آ گئی تو اللہ اسے معاف فرمائے. کسی کتاب میں کمزور مسئلے آنے کی وجہ سے پورا مذہب نہیں بنتا. ہو جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ قادیانیوں کا مال فروخت کرتی ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرو. قادیانی سے ایسا کون سا سوال کیا جائے جس سے وہ لاجواب یا پریشان ہو جائے، کیونکہ بہت سے سوالات کے جوابات وہ قرآن و حدیث بتاتے. قادیانی کو لاجواب کرنے کے لیے آپ میں ایمان چاہیے. جب آپ میں ایمان نہیں ہے اور آپ کو وہ کوئی بھی بات کہے تو بس آپ کا تو منہ وہیں کا وہیں پھٹ جائے گا. اصل میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ ہر بات پہ آپ کے سامنے بیٹھے گا نہیں. قاری صاحبان بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ ان کے جسم پر نشان ہو جاتے ہیں. ایک دن قاری صاحب کی بھی کس کی بیٹائی لگانا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ بچے بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ انسانوں والا برتاؤ کرنا چاہیے. اصل میں قاری کی شکل میں وہ جانور ہوتا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے، آواز نکالتا ہے، انسان ہوتا ہی نہیں ہے. ورنہ انسانوں کا ہر کام ترازو و تول سے ہوتا ہے. بے شک ڈرانے دمکانے کے لیے بچے کو کوئی معمولی سی چڑی رکھنے میں حرج نہیں، فقہاء نے اجازت دی، مگر ایسا کہ وہ دل برداشتہ ہو جائے اور اس کی جسم خراب ہو جائے اور اس کے ماں باپ واویلا تک پہنچے. یہ قاریوں کا کام نہیں، کسائیوں کا کام ہے. کچھ لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی قاری صاحب کو گھر پر بلواتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ ہدیے بھی دیتے. کیا یہ لین دین جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، واجب ہے. قاری صاحب ان کے نوکر ہے کہ ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہ جو انگریزی اور حساب پڑھانے آتے ہیں ان کو 6000 دیتے ہیں اور قاری صاحب کو 400 دیتے ہیں. وہ عکس ہونا چاہیے قرآن کا زیادہ. میں نے کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ قرضہ لیا تھا، اس قرضے کی رقم پر زکوٰۃ مجھے ادا کرنی چاہیے یا جس کا پیسہ ہے وہ خود ادا کرے؟ قرضہ تو آپ مقروض ہے، وہ تو آپ کے سرمایہ سے کٹے گا، بقیے کی زکوٰۃ آپ دیں گے. جس کا قرضہ ہے وہ دے گا. قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو مجرد بتا دیجئے، کثرت سے استغفار پڑھیں اور دعا جو ابو داؤد شریف کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. پیچھے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو چندہ جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں، ان میں سے اکثر کو یاد ہے یا لکھا ہوا ہوگا، ان سے لے لینا. کسی قریبی عزیز کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ عادتاً قرض لے کر ادا نہیں کرتا تو مصلحتاً جھوٹ بول کر بہانہ کرنا چاہیے. جب وہ عادتاً قرض ادا نہیں کرتا اور لیتا ہے تو آپ اس کو کہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ چونکہ آپ کی عادت واپس نہ دینے کی ہے آپ کو نہیں دے سکتا. یا اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ اس وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. آدمی ہر وقت کسی کو نہیں دے سکتا. اگر کوئی شخص قرض دار نہیں ہے پھر اس کو 10,000 زکوٰۃ ایک ساتھ دے سکتے یا نہیں؟ اگر وہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. میری پریشانی یہ، کچھ لوگوں نے میرے 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے لیکن دیتے نہیں ہے. 5-6 سال گزر گئے جبکہ وہ بھی صاحب استطاعت ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میرا قرض مجھے مل جائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے اور کثرت سے استغفار ہو. گھر کی عورتیں سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ایک انسان بار بار قرآن شریف کی قسم اٹھاتا ہے، یہ کذاب ہونے کی نشانی ہے. دروغگو جھوٹا قسمیں بہت کھاتا ہے. کسی آدمی نے کلما قسم کھائی بعد میں اس قسم کا حانث ہو گیا تو اس آدمی کا نکاح کرنے کے لیے اب دارالفتہ چلے جائے. ہی لباس وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. قصیدہ بردہ پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. قیامت سے بہت پہلے سندھ میں تباہ ہو جائے گا. قیامت سے پہلے پوری دنیا تباہ ہوگی. سندھ کس شمارے میں؟ قیامت میں ابناء و اولیاء گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. اولاد حق تعالیٰ کی مرضی پائیں جب شفاعت کریں گے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن پیغمبر اور نیک لوگ اولیاء کرام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. یہ صحیح ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آپ نے فرمایا گناہگاروں کے لیے میری شفاعت کام آئے گی. قیامت میں اعلان ہوگا جس کا نام محمد ہو وہ سارے بغیر حساب کے جائیں گے. یہ روایت تو ہے لیکن محدثین کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے متعلق بہترین کتاب کون سی ہے؟ قیامت کی علامات، مولانا نور محمد دہلوی.
يوم البعث والنشور هل يجعل الأرض من نحاس حار محمر أم من تراب كأرضنا يوم تبدل الأرض غير الأرض. زمین بدل جائے گی. حدیث میں ہے یہ موجودہ زمین مٹی کی ہوگی لیکن تانبے کی طرح ہو جائے گی. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 4 میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو زبان سریانی ہوگی. اس میں اقوال مختلف ہے کہ لیکن درست بات یہ ہے کہ سب زبانیں عربی میں مدغم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد سے آخرت تک عربی شروع ہوگی. مناقب امام احمد قیام اللیل المستطرف مسند امام شافعی میں بتایا کہ ان کتابوں کے مصنف کون ہیں. مناقب امام احمد اصلاً تو بویتی کی ہے، آج کل اس کی کئی شرح آ گئی. قیام اللیل امام محمد ابن نصر مروزی کی ہے اور مستطرف دکتور عراقی کی ہے. دامیانی کی مستطرف بھی ہے، وہ طویل ہے بہت. مسند امام شافعی کسی شافعی نے جمع کی ہے، امام شافعی کی خود نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایک چیز کا نظر کیا تو اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. جی ہاں. اگر کوئی مسجد ایسی ہے جس میں قبلہ نما درست نہ ہو، تھوڑا سا فرق ہو، قبلہ نما غلط ہے اور مسجد صحیح ہے، مسلمانوں نے مل کے جو طے کیا وہ صحیح ہے. ایک آدمی 5000 روپے زکوٰۃ کے واجب ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی رقم قسطوں سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. 5000 روپے زکوٰۃ کے قسطوں سے دے سکتا ہے. قسطوں پر کی گاڑی ملے اور لینا جائز ہے، اگر جائز ہے تو وہ خریدنے کے بعد بے کرے. بھائی اس طرح غلط نہ پوچھا کرو، صحیح سوال بناؤ. نقد اور ادھار کا فرق ہے. ایک گاڑی نقد پر 30 لاکھ کی ہے، ادھار پر 40 لاکھ کی ہے، یہ جائز ہے. آگے تم جانو تیرے سود جانے. بازار میں قسطوں پر جو اشیاء فروخت ہوتی ہے ان کا لینا کیسا ہے؟ قسطوں میں نقد اور ادھار کا فرق ہوتا ہے اور نقد اور ادھار کا فرق ہدایت 40 میں لکھا ہوا ہے جائز. قسطوں پر گاڑی کسی بھی بینک سے لینا اگر قسط کی ادائیگی وقت پر ہو تو سود نہیں لگتا، جبکہ موجودہ قیمت سے زیادہ طے کرے جائز ہے. موجودہ قیمت سے ادھار پر زیادہ طے کرنا جائز ہے، سود سے بچنا فرض ہے. قسطوں سے جو بینک گاڑی دے اور سود نہ لے، قسط ادا نہ کرنے پر گاڑی مقرر وقت پر ضبط کر لے، کیا ایسا بینکوں سے لینا جائے؟ جی ہاں بالکل. جب آپ نے ان سے قرض لیا ہے اور نہیں دیتے تو وہ آپ کی گاڑی تو کیا ہے کہ آپ کو بھی ضبط کر سکتے ہیں. ایک موٹر سائیکل نقد پر اتنے کی اور قسطوں پر اتنے کی، نقد اور ادھار کا فرق ہے، یہ جائز ہے. اسکول میں قومی ترانے کے اخیر میں سایہ خدا ذوالجلال، یہ کلمہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہوتا ہے، سایہ عرش کا ہوتا ہے، سایہ مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا سایہ نہیں ہوتا. یہ غلط اور بیوقوفی کی بات ہے. محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا درست اور صحیح ہے. پاکستان بنانے میں اس کا بڑا کارنامہ ہے. قرآن آیات زبر زید الف کی تبدیلی کے ساتھ پڑھنا درست ہے، جیسے انت ولینا انت ولی فی الدنیا. اور دنیا فرق ہے، آپ عربی پڑھے ہوئے نہیں. انت ولینا جمع ہے، ولی مفرد ہے. یہ سب آپ کی بیوقوفی ہے. علمنا منطق الطیر کی آیت سے کیا مراد ہے؟ پرندوں کی بولی. قرآن مجید کو جھک کر بوسہ دینا جائز ہے. ورثے میں قرآن چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے مرنے والے کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر نیک عالم حافظ اولاد وغیرہ باقی رہتے. ایک مسجد میں پمفلٹ تقسیم ہوئے کہ ورثے میں قرآن چھوڑ کر جاؤ. مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن شریف خرید کر پڑھنے والوں کو دے دیں، جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے ورثہ ثواب ملے گا، اور اس میں کون سی بات ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں ذہن میں خراب خیالات آتے، استغفار بہت کرتا ہوں. بس بہت استغفار کرے، ورنہ کھماڑی کا دریا ہے، چھلانگ مارے اس میں، تاکہ گندے آدمی سے زمین پاک ہو جائے. مروجہ قرآن خوانیاں ثابت درست اور صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی سورت کو مخصوص تعداد میں پڑھے، اس سے زیادہ فائدہ ہو تو کچھ زکوٰۃ ادا کرے. بزرگوں کا طریقہ ہے کہ شکریہ کے طور پر کسی وظیفے کے شروع میں یا بعد میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور محتاجوں کی مدد و نصرت کر لیتے، وہ عمل تیز تر ہو جاتا ہے. میری والدہ 1996 میں حج کرنے گئی تھی اور مسجد نبوی سے قرآن پاک جو وہاں کی امانت تھی اپنے ہمراہ پاکستان لے آئی. شاہب کی والدہ زبردست ہے، کہیں وہاں سے قالین اٹھا کے نہ لائے. اگر ہاتھ آگے بڑھ جاتا تو روزے کی چادر بھی اٹھا لاتا. تقریباً 9.5 سال بعد مجھے اس کے متعلق دیوال سے معلوم ہوا. اس عرصے میں اس قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی، اس سے یاد کیا اور اب بھی کر رہا ہوں. اب مجھے اس قرآن پاک کی عادت ہو چکی ہے.
50,000 قرآن کریم آپ خیرات کر لیں تب جان چھوٹے گی آپ کی. 50,000 قرآن کریم آپ اس کے بدلے میں مساجد میں غربا مساکین میں تقسیم کر دیں. اور اگر مسجد حرم سے کوئی چیز لے آئے تو 1 لاکھ دینی پڑے گی آپ کو. قرآن پاک زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے. قرآن پاک پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن پر ایمان فرض ہے. آگے صف میں اگر بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور اگر پیچھے صف پر کوئی قرآن مجید گود میں رکھ کر کوئی حرج نہیں. صفوف کے شکل میں پیچھے والے آگے والے قرآن پڑھے، پیٹھ ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ آداب مسجد ہے. قرآن مجید پر پھولدار کاغذ چڑھانا بہتر ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ مور کا پر رکھنا بہتر ہے، جو 2 خوبصورت ہے. ایک شخص نے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی اس شخص نے وہ کام کر لیا. قسم ٹوٹ گئی. 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلایا. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی قرآن کریم کی تفسیر سے بہت فائدہ ہے، کاش کہ آپ مغرب یا فجر میں پڑھائیں. فجر میں تو 2-3 باتیں کرتا ہوں میں، مغرب کا وقت طالب علموں کے پڑھنے کا اس وقت ممکن نہیں ہے. قرآن کی تلاوت فجر عصر کے بعد اگر صحیح نہیں ہے تو اشراق کے بعد پڑھ سکتے ہیں. نہیں، صحیح تو ہر وقت ہے، منع نہیں ہے. صرف بزرگان دین کا عمل یہ ہے، عالمگیری جلد 5 میں ہے، کہ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت بجائے تلاوت کے ذکر و تسبیح کر دیں. قرآن و سنت کی روشنی میں درج ذیل مسئلے کی وضاحت فرمائے. ایک شخص نے اپنے گھر پر پلنے والے بیل کی قیمت از خود لگا کر قربانی کے لیے متعین کر دیا اور 2 حصے اپنے والد اور والدہ اس طرح فرمائی. کیا اس جانور کی قیمت کسی فریق ثالث سے؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ جانور کی قیمت تو لگ سکتی ہے، ظاہر ہے بیل کی قیمت کو 1 لاکھ تو نہیں لگاتا ہے. 15,000 کا بیل 20 کا ہو سکتا ہے، 20 کا بیل 40 کا ہو سکتا ہے. قربانی کا جانور عموماً پسند پر ہوتا ہے، گوشت پر نہیں ہوتا. اس میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں. خود لگائی یا کسی اور سے لگوائی، دونوں صورتیں جائے. ہمارے علاقے میں قربانی کے جانور کو آگ سے داغا جاتا ہے، یہ صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو منع کیا ہے کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، اس لیے آپ نے شعار پر پابندی لگائی تھی. قربانی کی کھال کو جلانا کیسے ہے؟ جو کہ عام طور پر صحراؤں میں ہوا کرتا ہے، جائز ہے. قربانی کی کھال کوئی غصب کرے تو کیا صاحب قربانی پر اس کھال کی قیمت نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ وہ بدل دے، ورنہ کھال گئی تو حال گیا، سب گیا. قربانی کا چمڑا کوئی غصب کر لے، یہ شخص کو منع کرنے پر قادر بھی نہ ہو تو کیا اس چمڑے کا صدقہ دینا مناسب ہے، تاکہ دینی اداروں اور فقراء کا نقصان نہ ہو. نماز میں رفع دین کا کیا حکم ہے؟ پہلی تکبیر کے ساتھ سنت ہے اور اس کے بعد منع ہے. رشید احمد لدھیانوی نے اپنی کتاب رمضان ماہ محبت، سابق مفتی اعظم کی اپنی کتاب احکام رمضان میں دینی امور، تراویح، یہ سب فتاوا غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف فتاوا ہے. انہی کا رد لکھا ہے. میں نے سنا ہے کہ حضرت کی 11 بیوی عتیقہ لونڈیاں بھی تھی. جی ہاں، حضرت کی 17 کے قریب ازواج مطہرات رہی ہے اور بقیہ تعداد جواری کی ہے. ان کو احتراماً جواری کہتے ہیں، یعنی کنیز ہے، لونڈیاں. کل 37 بنتی ہے. روافض اعتراض کرتے کہ جبکہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ایک صحابی ولید کے متعلق نازل ہوئی تو پھر تمام صحابہ کو سکہ کیوں کہا جائے؟ اس کے فوراً بعد ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. تو ایک لفظ فاسق کو دیکھتے ہیں اور راشدون کو، فضلا من اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں. یہی تو کافر کی نشانی ہے. میرا رضائی بھائی ہے، کیا میں اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ جس طرح نسبی بھائی کی بیٹی بھتیجی ہے، اس طرح رضائی بھائی کی بیٹی بھی بھتیجی ہے، اور بھتیجی کے ساتھ نکاح ایسا ہے جس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے. میں جو بھی عمل خیر انجام دیتا ہوں، نفس اس پر تعریفی کلمات کا منتظر ہوتا ہے اور نہ چاہنے کے باوجود ریاکاری شامل ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری نیت صالح ہو جائے، بس آپ دعا کریں اپنے لیے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیماریاں ختم ہوں. کوئی ایسا کام جو قلت وقت کے باعث جلدی کرنے والا مقصود ہو، رشوت دیے بغیر اگر اس محکمے میں جان پہچان کے ذریعے کروا لیا جائے، دین اس کی اجازت دیتا ہے
اگر عزت خطرے میں ہو اور حق آپ ہی کا بنتا ہے تو وہاں کے افسران بغیر پیسے لیے نہ کرے تو وہ گناہگار ہے لینے کے، آپ دینے میں مجبور ہیں۔ یجوز دفع الرشوت لدفع الظلم، ہدایہ کتاب الصلح۔ سلام پوچھنے کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد روح دنیا میں آ سکتی؟ درست بات یہ ہے کہ روح دنیا میں نہیں آ سکتی، ہاں خواب کے عالم میں ممکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی خواب میں دیکھی جاتی ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اس نائم سوئے ہوئے کی روح جاتی ہے۔ افطاری میں جو دعا ہے اس کو روزہ کھولنے کے بعد پڑھتے ہیں، کیا روزہ بسم اللہ پڑھ کر کھولتے ہیں؟ ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا، بسم اللہ پڑھ کر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اگر کوئی مختصر دعا ہے وہ بھی مانگو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اور بس شروع کر لو، زیادہ دیر نہ کرو۔ اگر کوئی شخص صبح سے بھوکا پیاسا ہو اور اگر نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے روزے کی نیت سے کھا لے تو اس کا یہ طریقہ جائز ہے؟ عجیب آدمی ہے، بھوکا پیاسا ہے اور نماز مغرب سے کچھ پہلے روزے کی نیت سے کھا رہا ہے، روزہ تو نہیں ہے اس کا، تو کیسی نیت کرتا ہے؟ ایسے فضول نیت۔ ہمارے ہاں فاقے کا ثواب نہیں ہے، فاقے کا ثواب روافض کے ہاں ہے۔ روزے کا کفارہ بیان فرما دے۔ 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنے ہیں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ روزے کی حالت پانی میں غوطہ لگانا، روزے میں کچھ حال تو ہوگا یا نہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، منہ بند رکھیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے 6 روزے قصدن کھائے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے گا؟ رمضان شریف کا 1 روزہ ہو یا 2 روزے ہو، جو کھائے جائے اس کا کفارہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ غیر ارادی طور پر کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اس کو فساد خطا کہتے ہیں، صرف قضاء کفارہ نہیں ہے۔ صبح کے وقت سحری اس خیال سے جلدی سے پانی پی لیا کہ ابھی چند منٹ باقی ہے، بعد میں گھڑی دیکھنے پتہ چلا کہ ٹائم گزر گیا تھا۔ اگر واقعتاً وقت پہلے ہی داخل ہو چکا تھا اور آپ نے صبح صادق کے وقت غلطی سے پانی پیا ہے تو آپ کا روزہ ختم ہو چکا ہے، البتہ غروب آفتاب تک اسی طرح رہیں گے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، عید بعد یہ روزہ دوبارہ رکھیں گے۔ سوال یہ کہ قضا کرنی ہے؟ جی ہاں، دوسرا سوال فدیہ نہیں ہے، قضا ہے۔